بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ أمن حلال أو من حرام. محترم حاضرین، حمد و صلوات کے بعد میں نے دو آیتیں اور ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے. قرآن مجید کا مشہور سورت مطففین کی میں نے آیت پڑھی. کہا اللہ تبارک و تعالی نے ویل للمطففین، ویل ہے، ہلاکت ہے ڈنڈے مارنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگ دوسروں سے اپنا حق اصول کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب یہ دوسروں کے لیے ناپتے ہیں، تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں تو ڈنڈی مار دیتے ہیں. قرآن مجید میں دو صورتیں ایسی ہیں جو جہنم کے نام سے شروع ہوئی. ایک مطففین ہے اور دوسرا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے چغل خور کے لیے. آپ دیکھیں، ایک طرف ویل للمطففین کا، دوسری طرف ویل لکل ہمزۃ لمزہ کا. حالانکہ نماز بڑی عبادت ہے، روزہ بڑی عبادت ہے، حج بڑی عبادت ہے، وہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی. لیکن جب بندوں کے حقوق کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. پہلی صورت میں بتایا کہ یہ جہنم کی وائل اس لیے ان کے حق میں ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ مالی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں. اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
یہاں پر بتایا کہ یہ لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. دونوں کا تعلق بندوں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. وادی کا نام ہے. آج اسلام ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کو ہم نے مختصر کر دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، رمضان آیا روزہ رکھ لو، زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لو، گویا ہم نے اسلام پر عمل کیا. نہیں، اسلام نام ہے عقائد کا کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، آدمی کا عقیدہ درست ہو. اسلام نام ہے معاشرت کا کہ آدمی لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھے. اسلام نام ہے معیشت کا کہ آدمی کہاں سے کماتا ہے، کیسے کماتا ہے، مگر اچھے طریقے سے اور حلال طریقے سے کمائے. اسلام نام ہے آداب و اخلاق کا. ان چیزوں کا نام اسلام ہے. ہم نے آداب کو چھوڑ دیا، ہم نے معاشرت و معیشت کو چھوڑ دیا، ہم نے تجارت کو چھوڑ دیا. نمازوں کا پڑھ کر حقوق العباد کو حقوق اللہ کو ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اسلام کو ادا کر رہے ہیں. جبکہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر صرف 20% احکام ایسے ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، جس کا تعلق اللہ سے ہے یا رسول اللہ سے ہے. لیکن 80% سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ معاملات سے متعلق ہے. معاملات سے متعلق ہے. کہیں بچوں کا ادب بتایا گیا، کہیں بڑوں کا احترام بتایا گیا، کہیں بیوی کے حقوق بتائے گئے، کہیں قرض کے آداب بتائے گئے. 80% اسلام سارے کا سارا معاملات سے متعلق ہے. آج ہم لوگ معاملات کو معمولی سمجھتے ہیں اور عبادات پہ جو ہے بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، جبکہ عبادات جتنی اہم ہے اتنے ہی معاملات بھی اہم ہے. معاملات بھی اہم ہے. آج معاملات کو آدمی ثانوی چیز سمجھتا ہے. لوگوں کا ڈر بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ڈر ہے. کیا ہے؟ آدمی جمعے کا دن ہے، مولوی صاحب سے حدیث سنتا ہے کہ جو آدمی اول وقت میں مسجد میں جمعہ کے دن آ کے بیٹھے گا اللہ اسے 1 سرخ اونٹ کا ثواب دے گا. یقیناً بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں، فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں 1 اونٹ کا ثواب تو لینے جا رہا ہوں لیکن میں اپنے بھائی کا حق مار رہا ہوں؟ یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے. کبھی یہ سوچا کہ میں 1 اونٹ کا ثواب لینے کے لیے مسجد آ رہا ہوں اور میرے اپنی بہن کا جو ہے مال ہڑپ کیا ہوا ہے، پراپرٹی میں نے اس کی ہڑپ کی ہوئی ہے، وراثت کا حق میں نے اپنی بہن کا مارا ہے. یہ پہلی صف میں نماز پڑھنا کیا کام کا؟ رمضان آتا ہے، لوگ مساجد سے ایسے چمٹ جاتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں پٹوں سے چمٹ جاتی ہیں. لوگ بڑے احترام سے پوچھتے ہیں مولانا کلی کر رہا تھا، ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا خطرہ حلق کے نیچے اتر گیا. روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا یہ سوال کرتا ہے. اچھی بات ہے، لیکن یہی تجارت کرنے والا
افطار کے وقت میں ناپ تول کے بیچتا ہے، غلط مارکیٹنگ کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، تب اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا یہ تجارت حلال کی ہے یا حرام کی ہے. یہ معاملات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، معاملات میں اگر بگاڑ ہوگا تو اس کا اثر تمہاری عبادات پہ پڑے گا. عبادتیں جو ہے تمہاری ضائع ہو جائیں گی، دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ ضرور بھی ضرور قبول کرتا ہے. نمبر 1، باپ کی دعا اولاد کے حق میں. دوسرا، مسافر کی دعا. تیسرا، مظلوم کی دعا. فرمایا کہ تین دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، ضرور قبول کرتا ہے. لیکن ایک ایسے مسافر کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر کیا ہوا ہے، کپڑے پراگندہ ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، صورت و شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر آدمی ہے. اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، کہ پروردگار تو مجھے یہ چیز عطا کر دے، تو مجھے وہ چیز دے دے، تو میرا فلاں مسئلہ حل کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّ يُسْتَجَابُ، بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. مشربہ حرام وملبسہ حرام، کہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پیا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے. وغذی بالحرام، اور حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے. اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ آج مسلم معاشرے کو کیا عادت ہے معلوم؟ اونٹوں کو ہضم کر کے مچھروں کو ہم لوگ چھانتے ہیں. تھوڑا ہٹ کے بولوں تو ہتھیوں کو ہضم کر کے مچھروں کو چھاننے کی عادت ہے. جی ہاں، حلق کے اندر پانی جانا گوارا نہیں ہے، حرام مال کھانا گوارا ہے. پہلی صف میں آ کے اونٹ کا ثواب لینا گوارا ہے، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، بیواؤں کا حق، یتیموں کا حق دینا گوارا نہیں ہے. یہ بڑے مسئلے ہیں. پہلے ان سے نمٹو، ان سے نمٹو. اور اس کے اندر بڑے لوگوں کی بھی بڑی نادانی ہوتی ہے. بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں، آنے والا سارا جنریشن جو ہے لڑتے رہتا ہے. باپ بیٹے ہیں، ایک ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہیں. باپ اس امید پہ رہتا ہے کہ میری اولاد میرے سپورٹ میں ٹھہری ہوئی ہے. بیٹا ایک نیت کر کے رہتا ہے، یہ وکٹ کب گرے گی، کب میں جو ہے اس کا حقدار بن جاؤں گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وراثت کی تقسیم آتی ہے. بھائی کہتا ہے کہ بھائی سارا مال میرا کمایا ہوا ہے، میں جو دیتا ہوں وہ لے لینا، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں. غلطی بڑوں نے کی. باپ تھے، بیٹے تھے، باپ نے بیٹے کو جب تجارت میں رکھا تو انہوں نے اس کی حیثیت متعین نہیں کی کہ میرے پاس میرا بیٹا ایز اے پارٹنر کام کر رہا ہے یا خادم کے طور پہ کام کر رہا ہے. کیا ہوا؟ اس بیٹے کی حیثیت متعین نہیں کیے. آج والد کی پراپرٹی پہ اولاد اژدہا بن کے بیٹھی ہوئی ہے، دوسروں کا حق مار کے. اب گتھی نہیں سلجھتی ہے، در در کی لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں. مولانا یہ مسئلے کو حل کرو، وہ مسئلے کو حل کرو. اسی لیے پیارے نبی نے کہا معاملات صاف ہو.
باپ ہے بیٹے کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں, بیٹے کی حیثیت کو لوگوں کے سامنے لاؤ. آپ بڑھ کے دیتے ہیں وہ الگ معاملہ ہے, لیکن بیٹا آپ کے ساتھ کس حیثیت سے ہے؟ پارٹنر کی حیثیت سے ہے, باپ بیٹے کی حیثیت سے ہے, یا خادم کی حیثیت سے ہے؟ یہ ملکیت کو واضح کرو. مسائل آتے ہیں, باپ کی زمین رہتی ہے, اولاد جو ہے گھر بناتی ہے پیسے ڈال کر, باپ کا انتقال ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ بھئی پورا گھر میرا بنایا ہوا ہے, تم لوگ باہر چلے جاؤ. متعین نہیں ہوتا کہ بیٹا تم جو پیسہ لگا رہے ہو یہ میرے لیے لگا رہے ہو یا پھر اپنا شریک بن رہے ہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساری لڑائیاں جھگڑے چلتے رہتی ہیں. معاملات آج کی خرابی کی وجہ سے آج ہمارے دلوں کے اندر برائی آ گئی, رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اسی مال کی وجہ سے, ہماری غلطی کی وجہ سے آج خاندانوں کے اندر پھوٹ پڑ رہے ہیں. اپنے معاملات کو صاف رکھو. معاملات کی بڑی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. معاملات خراب کہاں سے ہوتے ہیں؟ معاملات میں خرابی کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے. اللہ نے کہا وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو. اور میں نے جو آیت پڑھی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. مطلب صرف ناپنے کی اور تولنے کی چیز نہیں ہے. جو آدمی کے اوپر حق عائد ہوتا ہے کسی دوسرے کا اور اس کے اندر وہ ڈنڈی مارتا ہے, کوتاہی کرتا ہے, تو وہ ڈنڈی مارنے کے اندر شمار ہوگا. کیسے؟ وہ کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو. کہا خیرکم خیرکم لِأَهْلِهِ تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ میں تم تمام لوگوں میں اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہوں, سب سے اچھا ہوں. آدمی بیوی کو اگر روبوٹ کی طرح استعمال کر رہا ہے, آدمی چاہتا ہے کہ بیوی ہمیشہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے, سر جھکا کر کھڑی رہے, اس کے ہر حکم کو بجا لائے. لیکن یہی آدمی بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں, کھلانے کے معاملے میں, پہنانے کے معاملے میں, پہنانے کے معاملے میں, رکھ رکھاؤ کے معاملے میں, اگر آدمی پورا نہیں کرتا ہے تو شوہر اپنے بیوی کے حق میں ڈنڈی مارنے والا ہے. ڈنڈی مار رہا ہے کہ سارے حقوق لے رہا ہے. جمعے کا دن ہے کپڑے ریڈی رہنا, جمعے کا دن ہے فلاں چیز پک جانا, فلاں چیز ہو جانا, منہ کھولنے کا حکم نہیں دینا, سارے کام لے رہا ہے. عورت بیمار ہے دواخانے کو نہیں لے جا رہا ہے, عورت کو غذا نہیں چل رہی ہے اس کی ضرورت کی چیز لا کے نہیں دے رہا ہے. کہا ایسا شوہر ڈنڈی مارنے والا ہے. اور مسلم معاشرہ کیا ہے, شادی کی بات طے ہوتی ہے سارے نامرد نکل کے آ جاتے ہیں. کیا ہے, جہیز لیں گے, جھوڑا لیں گے, گھوڑا لیں گے, قرضہ لے کے شادی کریں گے, اور بیوی کو جو دینے کی باری آتی ہے کس کی؟ مہر کی. مہر کی باری آتی ہے معاف کر دیں گے, نہیں بھائی بعد میں دیں گے. یہ معاملہ داری ہے. ارے اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ نے تم کو جو ہے قوام بنایا ہے, طاقتور بنایا ہے. تم قوام ہوتے ہوئے نکاح کے نام پر جوڑا لیتے ہو, گھوڑا لیتے ہو, لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہو, اور جس نبی کو تم پر اللہ نے فرض کیا تھا مہر کو, اس سے تم ڈنڈی مار رہے ہو. کہا بعد میں دیں گے. یہ کون سے معاملات ہیں, کون سے ہمارے معاملات ہیں؟ معاشرہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے؟
آج اور ایک بیماری دیکھنے کو مل رہی ہے. آج مسلم قوم اللہ کے گھروں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کو پیچھے نہیں ہٹتی. آج مساجد کی کتنی اوقاف ہیں مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. ہر مسجد کا کچھ نہ کچھ وقف حصہ ہوتا ہے. یہ اب نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کتنی قدیم پراپرٹیز ہے. لوگ اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ یہ مسجد کی ملکی ہے لہذا 1000 روپے ہم منتھلی مسجد کو دے دیں گے. وہ جو آدمی 1000 روپے دے رہا ہے وہ 25,000 روپے پہ دوسرے کو دے رہا ہے. مسجد کو دے رہا ہے 1000 روپے کہ میں کرایہ دار ہوں اور خود اس سے استفادہ نہیں کر کے دوسرے کو کرایہ پہ دے کر جو ہے پیسہ وصول کر رہا ہے. یہ اللہ کے گھر کے ساتھ بددیانتی ہے. اللہ اسی تجارت میں برکت دے گا. اللہ ایسی قوم کو سرخروئی عطا کرے گا. ایسی قوم کامیابی کے سپنے دیکھ رہی ہے جو اللہ کے گھروں کے ساتھ جو ہے دوغلاپن کر رہی ہے. یہ سارے معاملات مسلم معاشرے کے اندر چل رہے ہیں. وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ غیرت بیدار ہو. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ کتنا ہے ثواب؟ ایک دفعہ پڑھیں گے 1000 نمازوں کا ثواب ہے اور ایک روایت میں 50,000 کا ثواب ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنانے سے پہلے کس کا گھر بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا. اللہ کے گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا. جائزہ لیا تو ایک زمین کا ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا. کہا مسجد بنانے کے لیے یہ جگہ بہت اچھی ہے. بچوں کو تلاش کیا گیا کہ اس کا مالک کون ہے تو 2 یتیم بچوں کی وہ پراپرٹی تھی. آج جس جگہ مسجد نبوی بنی ہوئی ہے وہ کسی مالدار آدمی کی نہیں تھی. کس کی تھی؟ 2 یتیم بچوں کی وہ پراپرٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مسجد بنانے کا ارادہ کیا. وہ بچوں کو بلایا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ مسجد بنانے کے لیے آپ کو گفٹ کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ اس کو فری میں رکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ زمین اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک کہ تم اس کا پورا مکمل معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زمین لے لیتے آج لوگ مسئلہ نکال دیتے کہ مسجد کے لیے زمین فری دینا چاہیے. کتنے لوگوں کا لاس ہو جاتا. آج کتنی ٹیگری چل رہی ہے قبرستانوں کے اندر. مسلمانوں کی ٹیگری ہوتی ہے. کسی کا گھر رہتا ہے جھنڈا لا کے لگا دیتے ہیں عبادت کے نام پہ. بیچارے کے اوپر ظلم ہے. کوئی وینچر کر رہا ہے مسجد کے لیے زمین فری دے دو. دادا گیری. اللہ کے نبی نے اسوہ پیش کیا کہ جس مسجد میں ایک نماز پڑھو گے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. اس زمین کو پیارے نبی نے فری میں نہیں لیا تو مجھے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بدعت و خرافات کے لیے دوسروں کی زمینوں پہ میں قبضہ کروں. ناحق لوگوں کا مال کھاؤں. معاملات یہ تو ظاہری معاملات تھے. اندرونی معاملات میں ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کان کھول کے سن لو, توجہ دینا, میری بات کو غور سے سننا. ان فی الجسد لمضغہ, بے شک تمہارے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے.
اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہے گا تو سارا نظام صحیح رہے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس گوشت کے ٹکڑے میں کہیں فرق آ جائے گا سارے نظام میں فرق آ جائے گا. الا وہی القلب، یاد رکھنا وہ دل ہے. اور ہم جانتے ہیں حقیقت میں کہ دل کا جو پاور ہے یہ ظاہر پہ بھی ہے باطن پہ بھی ہے. باطنی اعتبار سے اگر خراب ہو جائے آدمی دوسروں کی عزتوں پہ حملہ کرے گا، دوسروں کے مالوں کو کھائے گا، دوسروں کی جائیدادوں کو کھائے گا. ظاہری طور پر اگر آدمی کے دل میں کوئی بیماری واقع ہو جائے تو آدمی کی زندگی کا نظام بگڑ جاتا ہے. مثال کے طور پہ دل جو دھڑک رہا ہے اگر 2 سیکنڈ کے لیے رک جائے کیا ہوگا؟ دن میں تارے نظر آنے لگ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے. تو دل کا کتنا اثر ہے. آج دلوں کے اندر جو بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنیاں ہیں، یہ ہمارے صحیح معاملات نہ ہونے کی دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ایک جنتی آئے گا، ابھی ایک جنتی آئے گا. کچھ دیر کے بعد ایک صحابی آئے، وضو کیا اور اپنے جوتے پکڑ کر سلام کرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو گئے. نماز پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے اور جب مجلس اٹھی تو اٹھ کر گھر کو چلے گئے. کچھ دیر کے بعد آیا تو کہا دیکھو وہ جنتی آ رہے ہیں. صحابہ کرام دیکھ لیے. دوسرے دن کہا کہ ایک جنتی شخص آئے گا. صحابہ نگاہیں تاک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون ہے. دیکھا تو پھر وہی صحابی ہے. تیسرے دن آئے، کہا وہی صحابی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ آدمی جنتی ہے. ایک نہیں 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں. مجھے اس کی جانکاری چاہیے کہ آخر کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو بشارت سنائی. کہا کہ میں ہیلا بہانہ بنا کر اس صحابی کے گھر چلا گیا. کہا میرے بیوی بچوں سے جھگڑا ہو گیا ہے، والد نے گھر سے نکال دیا ہے، لہذا میں تمہارا مہمان رہنا چاہتا ہوں. اور یہ جو صحابی تھے انصاری صحابی تھے جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کا بھرپور تعاون کیا، مدد کی، ان کا ساتھ دیا. کہا بھائی جب والد نے نکال دیا ہے، بیوی بچوں سے جھگڑا ہوا ہے تو میرے پاس رہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رات میں دونوں مل کر کھانا کھائے، سو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جاگ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کا عمل کیا ہے. کہتے ہیں کہ رات میں کھانے کے بعد چادر تان کر سو گئے، صبح میں اٹھے نماز کو آ گئے، کوئی خاص عمل میں نے نہیں دیکھا. دوسرا دن تیسرا دن چلا گیا، وہی معاملہ ہے. نمازوں کو پابندی سے آتے ہیں، جو کچھ جو ہے رات میں اللہ توفیق دیتا ہے ایک نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہی روٹیشن ان کی چلتے رہتی ہے. میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی نے تم کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، میرے بیوی بچوں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی، جبکہ 3 دن سے میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، کوئی بڑا کام کوئی دوسرا کام کرتے ہوئے میں نے تم کو نہیں دیکھا. کہا دیکھو اللہ جتنا فضل و توفیق دیتا ہے اتنی عبادت تو ضرور کر لیتا ہوں، لیکن میری ایک خوبی یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے تعلق سے بغض، عداوت، حسد
कीना कपट मैं किसी मुसलमान के ताल्लुक से नहीं रखता। अमर बिन अलास कहते हैं शायद तुम्हारी यही वो खूबी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जन्नत की बशारत दी। गैर ज़रूरी के लोगों से हसद करना, लोगों की इज्जतों पे डाके डालना, लोगों को मार्केट में बदनाम करना, नफरतों को दिलों में जन्म देना, ये अच्छे मुसलमान की अलामत नहीं है, ये जन्नती मुसलमान की अलामत नहीं है। जन्नती मुसलमान बनना चाहते हो तो अपने ज़ाहिरी मामलात भी साफ रखो और बातिनी अमल भी साफ रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वालों को, सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक रखे इस्लाम पर रखे, ईमान पर रखे, अपने दोस्तों के करीब रखे, दुश्मनों से दूर रखे, जालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से, मक्कारों की मक्कारी, शरपसंदों के शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।